شہزادی کی شہادت در حقیقت انسانیت کو شرمسار کر دینے والی شہادت ہے۔ یوں تو خاندان رسالت پہ جتنے بھی ظلم ہوئے ہیں انہوں نے انسانیت کو شرمسار کر دیا، لیکن کیونکہ شہزادی کونین مصطفیٰ کی بیٹی ہیں، کیونکہ شہزادی کونین علی کی شریک حیات ہیں، کیونکہ شہزادی کونین حسنین کی ماں ہیں، کیونکہ شہزادی کونین کنیز خداوند ہیں۔ اب آپ غور کریں کہ اگر عالم اسلام میں مصطفیٰ کی بیٹی ہی محفوظ نہیں ہے تو پھر مسلمان کس ڈنکے کی چوٹ پہ کہہ رہا ہے کہ عورتوں کے حقوق کی حفاظت کی جائے؟ آپ نبی کی بیٹی کو بچا نہیں پا رہے ہیں، آپ کس کی بیٹی کو بچائیں گے؟ اچھا، بات آتی ہے کہ خالی نبی کی بیٹی ہو ظلم ہو جائے، خلیفۃ المسلمین کی شریک حیات، خلیفہ جو مسلمانوں کا ہے اس کی شریک حیات ہے، حسنین کی ماں ہے، ملکۃ العرب کی بیٹی ہے، اور خود صدیقہ ہے، خود طاہرہ ہے، خود بطول ہے، جس کے لیے مشیت کریے لولا فاطمہ لما خلقتکما، اگر تمہیں نہ بناتا تو پھر کچھ ہونے والا نہیں تھا، نہ علی خلق ہوتے نہ مصطفیٰ پیدا ہوتے۔ آیت کوئی میری لفظیں نہیں ہے، روایت ہو تو آدمی انکار کر دے۔ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرما رہے ہیں، ہاں صلوات بر محمد والی۔ اچھا، پہلے اللہ نے کہا لولا کلمہ خلقت الافلاق، سرکار آپ کو رب پیدا کرتا تو کچھ نہ پیدا کرتا، یہ مصطفیٰ کے لیے کہا ہے۔ یعنی جو کچھ بھی دنیا میں خلق ہوا ہے یہ تب خلق ہوا ہے جب مصطفیٰ پیدا ہوئے، خلق ہوئے، وجود میں آئے۔ اب اللہ نے کہا باقی چیزیں بھی ہونی چاہیے کیونکہ آپ ہیں۔ اب آپ ہوں اور ہوا نہ ہو یہ اللہ کو گوارا نہیں ہے، آپ ہوں اور پانی نہ ہو یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ آپ ہوں اور پھل نہ ہو، اور پھل میں بھی ایک نہ ہو، ایک ہی پھل کی ہزاروں قسمیں ہو، یہ آپ کی وجہ سے ہے۔ گھٹائیں ہیں، فضائیں ہیں، وادیاں ہیں، گھاٹیاں ہیں، دھوپ ہے، سورج ہے، چاندنی ہے، ستارے ہیں، ہوا ہے، برف ہے، نشیب ہے، فراز ہے، مچھلی ہے، مچھلی کھانے والے ہیں، گوشت ہے، گوشت کا مزہ لینے والے ہیں، ذبیحہ کرنے والے ہیں، تمام چیزیں موجود ہیں۔ لیکن اللہ میاں نے پھر ارشاد فرمایا، ہاں مصطفیٰ اگر علی نہ ہوتے تو پھر تم بھی نہ ہوتے۔ اب اتنا اللہ پاک کا کہنا تھا کہ کیا بتائیں صاحب، میری حد ہے، 1.5 اور 2 کمان کی بڑی مجبوریاں ہیں، بالوں پر جلنے کا خطرہ ہے، ورنہ پوچھتے اللہ میاں یہ آپ نے کیسے فرما دیا؟ اچھا، اللہ میاں کیونکہ خالق ہے تو مخلوق کے ارادوں سے واقف ہے، مشیت نے مسکرا کے دوبارہ کہا لولا فاطمہ لما خلقتکما، فاطمہ تمہیں نہ پیدا کرتا تو نہ مصطفیٰ کو بناتا نہ علی کو بناتا۔ اللہ اکبر، اف! وہ تو یہ کہیے کہ دلی میں پڑھے لکھے لوگ ہیں اور خود میرے کرم فرما میرے شفیق مرزا ریاض صاحب جو ہدایت کرتے رہتے ہیں، ورنہ ہم بھی گمراہ ہو جاتے ہیں۔ اللہ میں یہ کیا فرما دیا؟ شیر جی، اور ٹیچر کا معلم کا کام ہی ہے ہدایت کرنا، تو میرا سرکار، لیکن ٹیچر کا صحیح ہونا ضروری ہے۔ آپ سمجھ لیجئے، اگر فرعون ٹیچر بن جائے تو پوری قوم غرق ہو جاتی ہے، اور موسیٰ ٹیچر ہو تو پھر بنی اسرائیل بھی نجات پاتے۔ صلوات بر محمد۔ تو ہم نے کہا اللہ میاں یہ آپ نے کیا فرما دیا؟ پہلی بات تو یہی نہیں ہضم ہو رہی عالم اسلام کو، ہاں بغیر گٹھلی کی کھجور کھانے والا، یا علی آپ نہ ہوتے تو مصطفیٰ کو نہ خلق کرتا، یہ کیسے؟ اللہ میاں نے کہا مجبوری ہے۔ اچھا، اتنے ہی پہ معاملہ رک جاتا تو غنیمت، بخار اور آگے بڑھا، تھرمامیٹر ٹوٹنے کی نوبت آ گئی، لولا فاطمہ لما خلقتکما، اگر تم کو نہ بناتا تو نہ مصطفیٰ کو بناتا نہ علی کو بناتا۔ ہم نے کہا بی بی آپ کا رتبہ اتنا بلند ہے کہ کمی تمہاری یہ ہے کہ تم نبی کو اپنے جیسا سمجھتے ہو۔
تم علی کو اپنے جیسا سمجھتے ہو, تمہیں یہ لگتا ہے کہ تمہاری داڑھی ہے, حضور پاک کے بھی داڑھی, تو تم محمد جیسے ہو گئے. تم گوشت کھاتے ہو, سرکار بھی کباب کھاتے تھے, تم کو لگا سرکار ہمارے جیسے ہو گئے. اما کہاں تم کہاں وہ. نبی کو نبی سمجھا جائے تو کوئی دھوکہ نہ. علی کو ان کا ہاں ہم تو کمرے میں بنانے کے عادی ہیں, ہم تو ووٹ دینے کے عادی ہیں, مشین ہماری ہے, ای وی ایم ہماری ہے, ہم جس کو چاہیں گے بنا لیں گے. تو بٹن دبا کے بنائے جانے والے اور ہوتے ہیں کندھے پہ اٹھا کے بنائے جانے والے. تو یہ کندھے پہ اٹھا کے بنائے جانے, ان کو اس کے بعد لولا فاطمہ لما خلقتکما, یہ بات تو نہیں سمجھ میں آئی. ان کا دیکھیے آپ کو سمجھ میں اس لیے نہیں آ رہی ہے کیونکہ رسالت کا جو کانسیپٹ ہے وہ آپ کا کلیئر نہیں ہے. اچھا رسالت تو دور کی بات ہے, وحدانیتی ابھی تک کلیئر نہیں ہے آپ کی. ابھی تک وحدانیت سمجھ میں یہ تھوڑی ہے کہ صاحب جس نے تسبیح پکڑ لی 40 دانے کی موٹے موٹے موتی والی, اللہ اللہ اللہ, کبھی ندی کنارے بیٹھے, تالاب کے کنارے بیٹھے, تو اللہ پڑھ لینے سے وحدانیت کا کانسیپٹ تھوڑی کلیئر ہو جاتا ہے. یہ طے ہے کہ صاحب جس نے اللہ پڑھ لیا اس کا خدائی سمجھ میں آ گئی, نہیں آ سکتی. دیکھیے ضروری نہیں ہے کہ بہت اچھی انگریزی جاننے والا میڈیکل کی کتابوں کو پڑھ لے, اور پڑھ بھی لے گا تو معنی نہیں سمجھ پائے گا. آپ لینگویج پڑھ سکتے ہیں, معنی نہیں نکال سکتے. وہ وہی بتائے گا جو اس کا اسٹوڈنٹ ہو یا پروفیسر ہو, جو جانتا ہو میڈیکل سائنس کیا چیز ہے. اس کے علاوہ تو نہیں ہو سکتا ہے. ہم نے کہا میرے مالک یہ کیوں کہا, کہ دیکھو معاملہ یہ ہے کہ لولا لما خلقت الافلاق, بے شک تمہیں نہ بناتا کچھ نہ بناتا. تو ہم نے کہا پھر یہ علی نہ ہوتے تو آپ بھی نہ ہوتے. کہاں یہ تو ضروری ہے. وجہ کہ اگر علی نہ ہوتے تو مصطفیٰ کے بعد پھر سب پلٹ جاتا. ضروری ہے کہ کوئی محمد کے بعد محمد جیسا ہو. جیسے آپ کیا بڑا زبردست ماشاءاللہ لائٹنگ کا انتظام ہے, لیکن اگر انورٹر نہ ہو اور لائٹ چلی جائے تو سارے ہیلوجن بلب ٹیوب لائٹ سب دھرے کے دھرے رہ جائیں گے. پھر آدمی کہتا ہے جنریٹر کا انتظام کرنا چاہیے تھا, کچھ تو کرنا چاہیے تھا, آپ کو اتنا بڑا پروگرام کر لیا, اس کا خیال ہی نہیں رکھا. اللہ میاں نے ولایت رکھی ہے, ولایت رکھی ہے تاکہ اگر رسالت کا پاور کٹ ہو تو ولایت اپنا پاور دے دے. لہذا مشیت نے کہا اگر علی نہ ہوتے تو تم بھی نہ ہوتے. اور پھر لولا فاطمہ لما خلقتکما کی, اگر تمہیں نہ بناتا تو ان دونوں کو نہ بناتا. ہم نے کہا پروردگار اس میں کون والا معاملہ آ گیا. کہ مسئلہ یہ ہے کہ اگر فاطمہ نہ ہوتی تو 2 دریا نہ ملتے, اور اگر 2 دریا نہ ملتے تو لولو اور مرجان وجود میں نہ آتے, اور لولو اور مرجان وجود میں نہ آتے تو انا اعطینا کل کوثر کی تفسیر نہ بنتی, اور انا اعطینا کل کوثر کی تفسیر نہ بنتی تو مسجد کوفہ میں علی کی شہادت کے بعد اسلام کا چیپٹر بند ہو جاتا. لہذا فاطمہ وہ ذات ہے جو وحدانیت کے سلسلے کو قیامت تک بڑھا رہی ہے. اس لیے مشیت نے کہا لولا فاطمہ لما خلقتکما, تم نہ ہوتی تو نہ علی ہوتے نہ مصطفیٰ ہوتے. ایک واحد ذات ہے شہزادی کونین کی کہ یہاں پر آنے کے بعد انسان دیکھیں اللہ کہہ دینے والا, یقیناً بے شک جو شخص وحدانیت پہ ایمان نہ رکھے وہ مومن مسلمان نہیں ہو سکتا ہے. تو وحدانیت کو کانسیپٹ کلیئر ہونا چاہیے. اللہ پاک کیسے ہیں. اب صاحب ہمارے ماشاءاللہ موسسین یہاں دہلی کے بیٹھے ہوئے, علماء تشریف فرمائے یہاں پر. اب ہم کسی کو کہیں اے اٹھو تو آدمی کہے گا ٹوپی بڑھیا لگائی ہے, کافی دلی آتے رہتے ہیں مگر تہذیب نہیں ہے, بدتمیز معلوم ہوتے. تو میں کہا کیوں, کہ بتائیے بڑوں کو تو کہہ رہے ہیں تم اٹھو, تم پانی لے آؤ, بتائیے آپ جناب نہیں آتا. دلی جیسے شہر میں آنے کے بعد ادب نہیں آیا ان کو تو کب آئے گا. تو ہم نے کہا صاحب ادب سکھا دیجئے. کہ نہیں, بڑوں کو آپ کہا جاتا ہے.
کیسے کہا جاتا؟ آپ آئیے، آپ بیٹھیے. کوئی بچہ اپنے ابا سے کہے ابا پانی پلاؤ، کہے گا بدتمیز ہے. ہوتا ہے کہ نہیں؟ ابا پانی پئیں گے، ابا مجھے بھی پانی دے دیجئے. تو بڑوں کو لفظ آپ سے خطاب کریں گے. اب ایسے بڑھتا چلا جائے، مولوی صاحب ہوں، حافظ جی ہوں، امام صاحب ہوں، قاری صاحب ہوں، تو آدمی کہے حافظ جی بیٹھو، تو آدمی کہے بڑا بدتمیز ہے، حافظ جی سے کہہ رہا بیٹھو. ادب سے کہیے حافظ جی بیٹھیے. مولوی صاحب بیٹھو، غلط بات ہے، ادب کے خلاف. مولوی صاحب بیٹھیے، مولانا صاحب تشریف رکھیے. تو ایک عام مولوی کے لیے جب اتنا ادب ہے تو پھر اللہ پاک کے لیے آدمی دعا کرتا اللہ پاک تو یہ کر دے، اللہ پاک یہ بتا دے. وہ کہا کتنی بدتمیزی ہے یہ، اپنے باپ کے لیے اتنا ادب اور اللہ کے لیے. تو جو عقل مند آدمی تھا اس نے فوراً یہیں پہ صیغت تبدیل کر دیے. اس نے کہا اللہ پاک آپ ہماری دعا قبول کر لیجئے، اللہ پاک ہمیں یہ بتا دیجئے، اللہ پاک یہ فرما دیجئے، اللہ پاک یہ عطا کر دیجئے. میں کہ یہی کمی ہے اہل بیت کو چھوڑنے کی. آپ نے ادب میں شرک کر دیا. پوری دنیا کو شرک کے پرچے بانٹنے والے، آپ کو یہی نہیں پتا کہ کیا وحدانیت ہے، کیا وحدانیت میں گڑبڑی آپ پیدا کر رہے ہیں. آپ اپنے اسلام کو خراب کر رہے ہیں. آپ تیل ہی نہیں ڈال رہے، پوری پھپھول لگی جا رہی ہے اس میں، مذہب خراب ہوا جا رہا ہے آپ کا. پوچھئے کیسے؟ مثال کے طور پر ہمارے یہاں کسی صاحب کی شادی ہو، تناکحوا و تناسل پڑھتے نا خطبہ نکاح میں مولوی صاحب لو، اس کے اولاد نہ ہو تو آدمی کہے ماشاءاللہ دیکھیے کتنی بہترین شادی ہے، 25 سال ہو گئے آج تک اولاد نہیں ہوئی، اللہ ایسی شادیاں سب کی ہوں. ایسا ہوگا؟ آدمی کہ اللہ حل بلا کو عجیب احمق بے وقوف آدمی ہے، پروردگار انہیں صاحب اولاد کرے. تو میرے حضور اولاد کا نہ ہونا عیب، اولاد کا ہونا حسن. اولاد نہ ہو، آدمی منت مارنا ہے، وہ کون کون سے پہاڑ چڑھے جا رہا ہے، بابا کی درگاہ پہ بتاشے چڑھا رہا ہے، ریوڑی چڑھا رہا ہے، منتیں مانگ رہا ہے، 40 جمعراتیں کون کون سے کلچے پراٹھے کھا کھا کے منتیں مانی. تو اولاد کا ہونا حسن ہے، اولاد کا نہ ہونا عیب ہے. ٹھیک ہے، اچھا اللہ میاں کی اولاد ہونا اگر ہو جائے تو وحدانیت کا خاتمہ ہو جائے، نہ ہونا حسن ہے، ہونا عیب ہے. اور آگے بڑھئے، ہمارے ایب نارمل ہونا اچھی بات ہے کہ باشعور ہونا؟ آدمی کہہ رہے ماشاءاللہ کہاں آپ ان کی برابری کر رہے ہیں، سید صاحب کیا 8 پاگل ہیں، آپ ان کی برابری کریں گے؟ یہ کوئی اچھی بات ہے؟ یہ خراب بات ہے. عقل کا نہ ہونا بری بات ہے، اور باشعور ہونا یہ اچھی بات ہے. اچھا اللہ میاں کے لیے تصور کریے، بڑے ذہین ہے اللہ پاک، یہ عیب ہے. مشیت کے لیے عقل کا ہونا عیب ہے، کیونکہ وہ صاحب عقل نہیں خالق عقل ہے. اور فرمانے میرے سرکار. اچھا ہمارے یہاں حسن و جمال کا ہونا، یہ حسن ہے. بچہ پیدا ہونے کا ماشاءاللہ ناک دیکھیے ایک دم دادا پہ پڑی ہوئی ہے، اور دانت دیکھیے ماشاءاللہ ایک دم ابو والے ہو رہے ہیں، اور ہونٹوں کی تراش دیکھیے بالکل دادی پہ پڑا ہے ماشاءاللہ سے. ہوتا ہے کہ ایک دم چاند ہے ایسا. اور کہیں بچہ خدا نہ کرے بدشکل ہو جائے تو بدشکل ہونا عیب ہے، خوبصورت ہونا حسن ہے. اب پروردگار کے لیے کوئی تصور کا اللہ پاک بڑے خوبصورت بڑے اسمارٹ ہوں گے، کر سکتا ہے کوئی؟ جو چیزیں ابدیت کے لیے حسن ہے وہی مشیت کے لیے عیب ہے، کیونکہ یہ لفظ آپ اور عزت ابدیت کے لیے حسن ہے، لہذا مشیت کے لیے عیب ہے. اور فرما رہے اس کی ایبسلوٹ وحدانیت پر زیب دیتا ہے کہ تو کہا جائے تو ہمارے لیے عیب ہے، ان کے لیے حسن ہے. اور فرما رہے تو آج تک آپ کا وحدانیت کا کانسیپٹ کلیئر نہیں ہوا، آپ رسالت اور ولایت کی بات کر رہے ہیں. تو بغیر وحدانیت کے رسالت سمجھ میں آنے والی نہیں ہے، اور بغیر رسالت کے ولایت نہیں آئے گی. اور میرے سرکار اگر شہزادی کونین کی ذات کو درمیان سے ہٹا دیں تو مذہب اسلام کا خاتمہ. واحد ایک ذات ہے جو توحید کی معرفت بھی کرا رہی ہے، جو رسالت کا آئینہ بھی بنی ہوئی ہے، جو ولایت کی محافظ بھی ہے. 18 سال کی عمر میں ایک بہترین ماں
ایک اچھی شریک حیات، ایک لاجواب بیٹی. کیسا ہونا چاہیے ایک عورت کو؟ یہ کون بتائے گا؟ تنہا فاطمۃ الزہرا کے کوئی کردار ہے نہیں. کس کو میدان عمل میں لے کے آئیں گے عالم اسلام؟ کس کا چہرہ دکھائیں گے؟ کوئی ہے باب نسواں میں؟ جی واحد ایک ذات ہے 18 سال کی عمر میں جو ولایت کو بچا کے چلی گئی. کسی میں اتنا کلیجہ اور ہمت نہیں تھا کہ ولایت کو بچا. دیکھیں آج ہمارے یہاں ماشاءاللہ، ابھی دور نہ جائیے، میں اسرائیل اور فلسطین پڑھنے کے لیے آپ کیا نہیں آیا ہوں. پوری دنیا واقف ہے کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا ہے. سب جانتے ہیں کون ظالم ہے کون مظلوم ہے. تو یہ کوئی نئی بات نہیں ہے. مصطفیٰ کی آنکھ بند ہونے کے بعد ہی کوئی اسرائیل تھا جو اس وقت کے فلسطین کے اوپر ظلم ڈھا رہا تھا. ضروری تھوڑی ہے کہ ہر شہر غازہ ہو. ضروری تھوڑی ہے کہ ہمیشہ وہی بچے مارے جائیں جو آج مارے جا رہے ہو. انداز بدلتے رہتے ہیں، طریقے بدلتے رہتے ہیں، ملک بدلتے رہتے ہیں، طریقہ وہی پرانا چلا رہتا ہے. وفات مصطفیٰ کے بعد مصطفیٰ کی ایک لوتی بیٹی دربار میں کھڑی ہوئی ہے. یہ عالم اسلام کے لیے چلو بھر پانی میں ڈوب مر جانے والی بات ہے. اس سے بڑا ظلم اور کیا ہوگا؟ اچھا صاحب وہ آئے، انہوں نے کہا صاحب دروازہ گرا دیا گیا. ان کو صاحب وہ ایسی باتیں ہیں، علی کو خود آنا چاہیے تھا کھولنے کے لیے. ہاں علی کو آنا چاہیے تھا. کیا علی گھر میں تھے کیا؟ جائیے آپ اپنے علماء سے پوچھئے، وہ بتائیں گے آپ کو تھے کہ نہیں تھے. آپ صاحب یہ تو معاملہ تھوڑا سا گڑبڑ ہو جاتا ہے. آج بھی ہمارے یہاں اچھے گھروں میں جو شرفاء کے اور پڑھے لکھے لوگوں کے گھر ہوتے ہیں، ان میں اگر دق الباب ہوتا ہے تو کون کھولتا ہے؟ گھر کی عورتیں جاتی ہیں کہ مرد کھولتے ہیں؟ میں پوچھا جاتا ہے نا کون، تو جواب آتا ہے فلاں. اگر محرم ہے تو کھول دیا، آ جائیے کوئی معاملہ نہیں. لیکن اگر نہ محرم ہے تو عورت کھولے گی نہیں. مرد جائے گا یا بتا دیا جائے گا ابھی گھر میں نہیں ہے. تو حضرت علی کرم اللہ وجہہ شریف گھر میں تھے کہ نہیں تھے؟ اب دروازہ جلانے اور گرانے کی بات بعد میں ہوگی. پہلے تو یہ طے ہونا چاہیے علی گھر میں تھے کہ نہیں تھے. اگر علی گھر میں نہیں تھے تب تو چلیے معاملہ بن جائے گا کہ علی گھر میں نہیں تھے، بچے چھوٹے تھے، مجبوراً آپ کو آنا پڑا. وہ بدتمیز آدمی تھا، وہ ظالم آدمی تھا، وہ اپنے وقت کا ابن زیاد تھا، وہ اپنے وقت میں یزید کا باپ تھا، اس نے حماقت کر دی. لیکن علی شیر خدا گھر پہ ہو اور آپ آ گئی. تو ہم نے ڈرتے ڈرتے علماء سے پوچھا کہ حضور حضرت علی کرم اللہ وجہہ شریف کہاں تھے؟ تو انہوں نے کہا گھر میں تھے. اور کہاں تھے؟ ہاں حضرت علی گھر میں تھے. تو روکا کیوں نہیں شریک حیات کو؟ یا تو یہ کہیے کہ علی کو معلوم نہیں تھا کہ یہ جو آیا ہے بیعت مانگنے کے لیے اس کے ارادے کیا ہیں. اگر یہ مان لیا جائے کہ علی کو یہ نہیں معلوم تھا جو بیعت مانگنے کے لیے آیا ہے یہ کیا ارادہ رکھتا ہے، تو پھر عصمت کا خاتمہ ہو جائے گا. ہم علی کو معصوم نہیں مانتے، ایک عام آدمی مانیں گے. ٹھیک ہے رسول اللہ کے داماد ہے، خلیفۃ المسلمین ہے، مگر ایک عام آدمی ہے. لیکن اگر حجت پروردگار ہیں، اگر بطول کے شوہر ہیں، اگر من کنتو مولا کے مصداق ہیں، اگر زبان وحی میں بولتے ہیں، تو پھر علی پر واجب ہے کہ یہ جانے کہ جو آیا ہے وہ کیا ارادہ رکھتا ہے. آپ کو معلوم تھا تو خود جانا چاہیے تھا، شریک حیات کو بھیجا کیوں؟ تو اب اس کے معنی نکلتے ہیں جتنا وہ مجرم ہے دروازہ گرانے والا، اتنے ہی مجرم آپ ہوتے ہیں کہ جس نے بیوی کو نہیں روکا اور بھیجا خود جانے کے بجائے. ایک تو آپ کو جو شیر خدا کا لقب ملا ہے یہ بھی خطرے میں آئے گا، کیونکہ کیا آپ ڈر گئے تھے ظالم سے جو بیوی کو بھیج دیا، آپ خود نہیں گئے. اب دیکھیں یہاں پر علماء اور پڑھے لکھے لوگ پھر میری ہدایت کریں گے اور مجھے بتائیں گے کہ دیکھو بیٹا ہمیشہ دماغ نہیں چلایا جاتا ہے، کبھی کبھی بات کو سمجھا بھی جاتا ہے. اب جیسے رسول اللہ نے جو من کنتو مولا کا اعلان کیا تھا وہ مسجد میں تو کیا نہیں تھا عیسیٰ کی نماز کے بعد، کہ 4 آدمی بیٹھے تھے روزہ کھول کے، انہوں نے بتا دیا تھا بھائی کلو بھائی جمن من کنتو مولا ہو فہذا علی مولا، اور حاجی جی کو جا کے بتا دینا. رسول خدا نے اعلان کیا تھا غدیر کے تپتے ہوئے میدان میں
1.25 حاجیوں کے مجمع میں، اور بتا دیا تھا جو یہاں نہیں ہے انہیں جا کے بتا دینا سب پر ولایت واجب ہے، کوئی بچ نہیں سکتا ہے۔ اچھا ٹھیک ہے صاحب، ہمارے اوپر واجب اشہد ان لا الہ الا ولی اللہ، آپ پہ واجب، ان پہ واجب، جو مر گئے ان پہ واجب، امام حسن امام حسین پہ، ان کے تو ابا ہیں، امام حسن امام حسین کیا کریں گے اشہد ان لا الہ الا ولی اللہ کہہ کے؟ ان کے تو ابا ہیں نا۔ ان کا جی نہیں، باپ اپنی جگہ پہ، ولایت اپنی جگہ پہ، جتنا اشہد ان لا الہ الا ولی اللہ امیر المومنین حجت اللہ وقاتل المشرکین، جتنا آپ پر ہے اتنا ہی حسن پہ ہے، اتنا ہی حسین پہ، جیسے اشہد ان محمد رسول اللہ خالی ہمارے آپ کے لیے نہیں ہے، حضرت علی پر بھی واجب ہے۔ ایسا تھوڑی ہے کہ بھائی ہیں اور داماد ہیں اور خلیفہ ہیں اور جانشین ہیں تو آپ رہنے دیجئے، باقی پوری دنیا مانے، جی نہیں، محمد الرسول اللہ علی پر واجب، علی ولی اللہ حسنین پہ واجب، اور بی بی فاطمہ پر بھی واجب۔ اب کیونکہ علی ولی اللہ بی بی زہرا پر بھی واجب ہے، اور ولایت کے اعلان سے پہلے اگر وہ بیعت مانگنے آئے تو پھر فاطمہ اپنے حجرے میں رہیں گی، علی کھولیں، بیعت کریں یا انکار کریں وہ ان کی ذمہ داری، لیکن اعلان غدیر کے بعد اگر کوئی بھی بیعت کا ہاتھ بڑھائے گا تو ہر اس شخص پہ واجب ہے جو اس وقت موجود ہے۔ یہ شرعی مسئلہ ہے، یہ مسئلہ شرعی ہے، لہٰذا جب وہ بیعت مانگنے آئے اور جناب امیر نے کہا تو بی بی نے روکا، نہیں مولا، کیونکہ وہ بیعت مانگنے آیا ہے تو مجھ پر واجب ہے کہ میں آپ کے اور اس کے درمیان میں آؤں، جیسے امام حسین نے کربلا میں کہا تھا حل من ناصر ینصرنا، کیوں؟ کیونکہ وہ بیعت مانگ رہا تھا، اور حجت الہی بیعت کرتا نہیں ہے، حجت کی بیعت کی جاتی ہے، سمجھ رہے ہیں؟ اب جو بھی حجت خدا سے بیعت مانگے وہ وقت کا یزید ہے، چاہے وہ کوئی ہو، چاہے امام حسن سے بیعت مانگے، چاہے مولا علی سے بیعت مانگے، چاہے سجاد سے بیعت مانگے، تو لہٰذا جناب فاطمۃ الزہرا پر شرعی طور پہ واجب تھا کہ درمیان میں آئیں، اور وہی تو کیا تھا آپ نے، آگے کچھ اور نہیں کیا تھا۔ تو بہرحال شہزادی کونین درمیان میں آئی، اور ولایت مولا کائنات کی حفاظت میں یہ پہلی شہیدہ ہے، باب ولایت میں پہلی شہادت اگر کسی کی ہو رہی ہے تو بی بی زہرا کی ہو رہی ہے۔ 18 سال کی عمر ہے آپ کی، صرف 18 سال کی۔ آپ جانتے ہیں بی بی زہرا کسی فاقہ کش کی بیٹی کا نام نہیں ہے، جس نے نہ اچھا گھر دیکھا ہو نہ اچھا کھانا کھایا ہو۔ بی بی زہرا ملکۃ العرب کی ایک لوتی بیٹی کا نام ہے، جس کی ماں کے ٹکڑوں پہ بڑے بڑے رئیس پلے ہیں عرب کے، اس کی ایک لوتی بیٹی کا نام زہرا ہے۔ زہرا اس شوہر کی شریک حیات ہے جس کی تلوار اٹھی ہے تو بھوکے ننگوں کے پیٹ بھرے ہیں۔ زہرا اس باپ کی ایک لوتی بیٹی ہے کہ جو وجود میں آیا ہے تو کائنات وجود میں آئی ہے۔ زہرا ان بچوں کی ماں ہے کہ اگر یہ نہ ہو تو کائنات کا نظام ختم ہو جائے۔ یعنی ایک ایسی مرکز جو رسالت کو بھی جوڑ رہی ہے، ولایت کو بھی جوڑ رہی ہے، امامت کو بھی جوڑ رہی ہے، اس کے اوپر دروازہ گرایا جا رہا ہے، پہلو شکستہ کیا جا رہا ہے۔ اور کمال کی بات یہ ہے کہ صاحب کسی کو پتہ ہی نہیں نبی کی بیٹی کے ساتھ کیا ہو گیا، اخبار چھاپنے کو نہیں تیار ہے، رپورٹر بتانے کو نہیں تیار ہے، اور اگر کوئی بیچارہ حق پسند اعلان کر رہا ہے تو یہ جھوٹی میڈیا کہہ رہی ہے وہ تو فرضی بیان کیا جا رہا ہے، ایسا تھوڑی ہو سکتا ہے۔ اگر ایسا نہیں ہو سکتا ہے تو جناب والا زبان ہمارے بھی منہ میں ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ شیطان آدم کے سجدے کا انکار کر دے، ایسا تھوڑی ہو سکتا ہے۔ کیا آپ کھڑے اس وقت دیکھ رہے تھے کہ شیطانی اتنی ہمت ہے اللہ پاک کے سامنے کمر پہ ہاتھ رکھ کے کھڑا ہو جا کہ میں سجدہ نہیں کروں گا؟ کیسی بات کر رہے ہیں آپ؟ ابلیس کی دشمنی میں کہاں سے کہاں تک پہنچ گئے۔
ہاں یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ نمرود خدا پہ تیر چلا دے؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ فرعون خدائی دعویٰ کر دے؟ اور اگر یہ ہو سکتا ہے تو پھر یہ بھی ہے کہ بی بی زہرا پہ دروازہ گرایا گیا، بی بی زہرا کا پہلو شکستہ ہوا، آپ کے گھر کو نظر آتش کیا گیا، مصطفیٰ کا کفن میلا ہونے سے پہلے آپ پر مصائب ڈال دیے گئے۔ اور آپ نے مکمل مصائب تو بھی نوحے میں سنے ہیں شہزادی کے، یعنی جو آیے کوثر کی مصداق بن جائے۔ آپ تصور کریں ایک بیوی کو کیسا ہونا چاہیے۔ دیکھیں سب کی شریک حیات اچھی ہوتی ہیں اور ہر آدمی جو ہے اپنی بیوی سے بڑی محبت کرتا ہے، اور سب بیویاں اپنے شوہر کی چہیتی ہوتی ہیں، ہے کہ نہیں ہے؟ اب ضروری تھوڑی ہے کہ ہر آدمی کندھے پہ بیٹھ کے گھمائے صلوات بر محمد والی محمد۔ یہ تو وقت کے تقاضے ہیں۔ دور حاضر میں لوگ موٹر سائیکل پہ لے کے جاتے ہیں شریک حیات کو، جو فور ویلر رکھتے ہیں وہ کار پہ لے کے جاتے ہیں، اور جس زمانے میں ٹرانسپورٹ میں اونٹ گدھے گھوڑے کچر ہوتے تو اس پہ لے جا، کچھ نہیں تھا تو کندھے پہ اپنا بٹھا لیا۔ یہ محبت کے مختلف انداز ہوا کرتے ہیں اپنے اپنے دور میں۔ بات یہ نہیں ہے کہ شوہر آپ سے محبت کرتے ہیں، مسئلہ یہ ہے آپ شوہر سے کتنی محبت کرتی ہیں۔ مسئلہ یہ نہیں ہے کہ باپ آپ سے محبت کرتا ہے، معاملہ یہ ہے آپ باپ سے کتنی محبت کرتی ہیں۔ مسئلہ یہ نہیں ہے کہ پوری دنیا آپ کی اولاد ہے، مسئلہ یہ ہے کہ آپ نے دنیا کو کیسی اولاد دی ہے۔ میدان عمل میں آئیے، میرا سرکار ایک ماں کا کردار بتانے کے لیے الا فاطمۃ الزہرا کوئی کیریکٹر ملنے والا ہے نہیں، ایک شریک حیات کی ذمہ داریاں بتانے کے لیے الا فاطمۃ الزہرا کوئی کیریکٹر ملنے والا ہے نہیں، ایک بیٹی کو کیسا ہونا چاہیے یہ الا فاطمۃ الزہرا کوئی بتانے والا نہیں ہے۔ بچوں کی پرورش کیسے کی جائے کون بتائے گا؟ جس نے کبھی ایڈمیشن ہی نہ لیا ہو، جس نے بچے پالے نہ ہو، وہ کیسے بتائے گی کہ بچوں کی پرورش کیسے کی جائے گی؟ ہاں چکیاں چلا کر ہاتھوں میں آبلے پڑ جائیں اور پھر روٹی بنا کر محبت سے حسنین کو کھلانے والی ماں بتائے گی پرورش کیسے کی جاتی ہے۔ کون بتا سکتا ہے؟ ابھی آپ نے کہا تھا کوئی شرعی مسئلہ، دیکھیں آج ماشاءاللہ ہمارے سماج میں ایک بڑی خرابی آ چکی ہے جس کو طلاق کہا جاتا ہے، ہر شہر میں ہو رہی ہے، خوب ہو رہی ہے۔ کیوں ہوتی ہے؟ کیوں ہوتی ہے؟ شوہر اور زوجہ کا مزاج نہیں مل پاتا۔ ماشاءاللہ سیلری اتنی ہے، ہم کو کیا ملا؟ علی سے زیادہ سیلری ہے آپ کے شوہر کی، ایمانداری سے بتائیے، حضرت علی سے زیادہ سیلری ہے کسی کی؟ جو کنکڑ پتھر کو چھو لے تو لالو گوہر میں تبدیل ہو جائے، ٹھوکر مار دے تو خزانوں کے منہ کھل جائے۔ تو جناب فاطمۃ الزہرا کو فرمائشوں میں کیا کرنا چاہیے تھا؟ دیکھیں غور سے ایمانداری سے بتائیں، اب آج کے زمانے میں ماشاءاللہ ڈائمنڈ جویلری ہے، گولڈن جویلری ہے، آدمی کہتا ہے وہ والا ڈیزائن جو ہم نے مالابار میں دیکھا تھا، اب کی اینیورسری میں آپ وہ والا جو ہے وہ ڈائمنڈ رنگ گفٹ کیجئے گا مجھے۔ تو انہوں نے ایک بات سوچا، ارے ڈائمنڈ رنگ ابھی پچھلے بار تو دیا تو گولڈ کا نکلا، تو کہا ہاں انشاءاللہ ضرور دیں گے، لیکن کیا بتائیں انکم ٹیکس کٹ گیا، ہوتا ہی نہیں ہوتا ہے۔ تو اب اس زمانے میں کوئی ایسے جویلری کی شاپ تو ہوتی نہیں تھی، تو بی بی زہرا کیا فرمائش کریں؟ ارے جو عرش پہ دیکھ رہی ہو کہ کتنے زیور لگے ہوئے ہیں اور خود فرشتے اور حوریں لے کے آ رہی ہوں، کیا اس نے کبھی کوئی فرمائش کری؟ کوئی؟ کہ آج وہ فضا وہ بلواؤ حور کو وہ والا لے کے آئے، آج وہ والا لے کے آئے، آج ہاتھ میں یہ پہنیں گے، انگلی میں یہ پہنیں گے، اور تمام مسلمانوں کو دکھا رہی ہوں چادر میں پیون تھے۔ ہم نے کہا بی بی کیسی زندگی جی رہی ہیں آپ، جبکہ آپ یہاں جنت کے کھانے اتر رہے ہیں، تب پوری دنیا کی عورتوں کو خصوصاً اپنی قوم کی عورتوں کو فاطمہ کا پیغام ہے کہ چادر کے اندر پیر رکھنا کبھی گھر خراب نہیں ہوگا۔ بی بی زہرا کا پیغام ہے، ورنہ تو زہرا جو منہ سے کہتے ہیں علی وہ منگوا دے، مرضی ہے خدا کے مالک کا نام ہے علی،
علی کو سوچنا تھوڑی ہے، جیب تھوڑی ٹٹولنی ہے، یہ اکاؤنٹ تھوڑی چیک کرنا ہے کہ ایک بار دیکھ لیں کتنا ہے، جو کہہ دو وہ منگوا دیں گے، کیا چاہیے کیا؟ جس کے قبضے میں موت و حیات ہو اس کی زوجہ کوئی فرمائش ہی نہیں کرتی. اچھا زندگی میں ایک فرمائش کری وہ بھی انار کی، یہ لیجیے صاحب، مانگی بھی تو ایسی چیز انار. انار کے لیے صاحب شوہر صاحب مرضی خدا کا مالک، جنت سے کھانے منگوا لینے والا، ہاں جس کے لیے اللہ میں نے پورا اوپر کارخانہ بنا دیا تلوار کا، وہ مزدوری کر رہے ہیں. ہم نے کہا مولا آپ کو مزدوری کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ کہ بھیا مزدوری کرنے کی ضرورت ہے تاکہ 2024 آتے آتے میرے چاہنے والوں کو پتا چلے کوئی کام چھوٹا نہیں ہوتا ہے. ورنہ کیا ضرورت ہے مولا علی کو کام کرنے کی؟ ارے صاحب ہمارے ہاں جو چھوٹے موٹے ٹچے بابا آبا ہوتے ہیں، جو ہلکا بہت دو چار لکیریں دیکھ کے ہاتھ دیکھنا سیکھ جاتے ہیں، ان کے یہاں بھی چڑھاوے ہوتے ہیں پلنگ پہ تکیے کے نیچے. اب مولا کائنات جیسی شخصیت کیا ضرورت ہے مولا کو کام کرنے کی؟ بہترین حضرت علی کو بیٹھ کے میں لیٹنا چاہیے، 5-6 چیلے چپاٹے چاروں طرف بیٹھے ہو، کوئی ہاتھ دبا رہا ہو کوئی پیر دبا رہا ہو، چائے بن بن کے آ رہی ہو، پی رہا ہو مولا یہ مولا وہ، اور حکے کی سٹک پکڑ کے مولا بتا رہے ہیں، واضح تبلیغ کر رہے ہیں. یہی ہونا چاہیے مولا علی کی زندگی. رہی بات پرورش کھانا پینا پیسہ آنا تو کیا جنت کے کھانے آ جائیں گے، ٹھوکر مار دیں گے، لالو گوہر بن جائیں گے، ہاتھ دھو دیں گے، سونا چاندی ہو جائے، کیا ضرورت کام کرنے کی؟ لیکن مولا نے پھر بھی کام کیا اور کام کر کے پوری دنیا کو بتایا میں معجز نما ہوں لیکن گھر معجزے سے نہیں چلاتا ہوں. ہم معجز نما ہیں لیکن بچوں کی پرورش معجزے سے نہیں کرتے. تو ہم نے کہا مولا آپ جیسے پڑھے لکھے آدمی کو کیا ضرورت ہے مزدوری کرنے کی؟ کہ مزدوری کری ہے تمہارے لیے. کیوں ہمارے لیے کیوں؟ کہ تاکہ اگر حالات بگڑ جائیں تو اللہ میاں سے شکوہ نہ کرنے لگنا، اپنے امام کو دیکھنا اور دیکھنا صبر و شکر کیا چیز ہوتی ہے. لہذا فاقے کیے، جو کی روٹی کھائی اور مزدوری کری، اور مزدوری کرنے کے بعد بلال اور جون کو پہلو میں بٹھال کے بتایا کہ اگر کوئی میرا چاہنے والا مزدور ہے تو میرے چاہنے والے بڑے آدمی کی ذمہ داری ہے کہ کبھی اس میں کوئی فرق نہ کرے. ایسا نہ ہو کہ اس کو چھوٹا اور حقیر سمجھا جائے. بڑا ہماری محبت کی بنیاد پر ہوتا ہے، کام کی بنیاد یا پیسے کی بنیاد پہ نہیں ہوتا. اگر کوئی پیسے کی بنیاد پہ بڑا ہو تو پھر وفات رسول کے بعد بہت سے بڑے بڑے لوگ گزرے، ان سے محبت کے بارے میں کیا ارادہ؟ کوئی محبت نہیں کرتا، جبکہ شام کا مالک ہے، کتنا بڑا آدمی ہے، کوئی محبت کر رہا ہے، بڑا کا ٹچا تھا. اچھا جون سے سب محبت کرتے ہیں، حبشی غلام تھے. ہم نے کہا بڑا پیسہ ہوگا، کہ میں کچھ نہیں، غریب آدمی ایک دم. وہ غلام تھے، غلام دوسروں کی نوکری کرنے والے، پانی بھرنے والے. کہ پھر آپ اتنی محبت کیوں کرتے، ان کا تابوت کیوں اٹھاتے، ان کے نام پہ روتے کیوں ہیں؟ کہ کیونکہ اہل بیت سے محبت کرتے تھے. یعنی بڑا اہل بیت کی محبت کی بنیاد پر ہے اور چھوٹا اہل بیت کی دشمنی کی بنیاد پر ہے. تو ہم نے کہا مولا جب آپ نے مزدوری کر لی تھی تو پھر حکومت نہیں کرنی چاہیے تھی آپ کو؟ کہ نہیں حکومت کریں گے. کیوں نہیں کریں گے بھائی؟ تو ہم نے کہا کیوں کریں گے؟ لگژری لائف جینے کے لیے؟ کہ جی نہیں تمہارے لیے. ہم نے کہا ہمارے لیے حاکم بنے آپ؟ کا جی ہاں بالکل. ہم نے کہا کیوں؟ کہ اس لیے کہ جب تمہارے ہاتھ میں اختیار آ جائے اور تم بڑے منصب پہ پہنچ جانا تو اپنے امام کو دیکھنا، ہوا میں پیر نہ رکھ دینا. بڑا بن کے کیسے جیا جائے علی بتائے گا، چھوٹا بن کے کیسے جیا جائے علی بتائے گا. صلوات. اس علی کی شریک حیات کا نام فاطمہ. اچھا آپ ایمانداری سے بتائیے آج کے زمانے میں کسی لڑکی کی شادی ایسے آدمی سے ہو جائے جیسے مولا علی تھے، ٹھوکر مار دے مردہ زندہ ہو جائے، پتھر چھولے سونے کا بن جائے، مرحب و انتر کو دو کر دے، یعنی بہادری، علم، شجاعت، سب کچھ، اور کسی عورت کی شادی ایسے مرد سے ہو جائے تو کیا کرے گی؟ ارے صاحب زمین پہ پاؤں نہیں پڑیں گے بیگم صاحب کے. شوہر اگر ڈسٹرکٹ مجسٹریٹ ہوں،
خالی IAS کریک کر دیں. ایک ضلع کے مالک چھوٹے سے اوپر بیٹھے لوگ اور تب بھی بیگم صاحب دروازہ نہیں کھولتی گاڑی کا, ہے کہ نہیں ہے؟ وہی کھولے گا سپاہی یا تانے دار جو کھڑا ہوگا, میم بیٹھی ہے, جبکہ میم IAS تھوڑی ہے. لیکن پروٹوکول دیکھیے آپ, خالی شوہر کے پاور کا ناجائز فائدہ. اور صاحب ناک بھاؤ چڑھی ہوئی 1.5 اور 2 کمان کی دوریاں بھی ختم ہو جاتی ہیں یہاں پر. اور میم بیٹھی ہیں اور جا رہی ہیں کہ خدا نہ کرے جام لگ گیا تو اس میں کیسا ہارن بجنا, موڈ خراب ہونا کہ اتنا ٹریفک ہے, لیٹ ہو جاتا, یہ ہو جاتا, تمام چیزیں. لیکن اب تصور کریں کہ علی جیسی شوہر کی شریک حیات فاطمہ, اب پاؤں اور مزاج کہاں پر ہونے چاہیے؟ دنیا کہے کہ صاحب تاریخ کائنات کی سب سے گھمنڈی عورت ہونی چاہیے بی بی فاطمہ الزہرا, لیکن روایت نے کہا ایک دن کام فضا کرتی تھی, ایک دن کام خود کرتی تھی. ہم نے کہا بی بی اتنا خندہ پیشانی ہونے کی ضرورت کیا ہے؟ کہ پوری دنیا کو بتا رہے ہیں اسلام کیا ہے. وہ اسلام نہیں ہے جو افغانستان اور پاکستان سے دکھایا جاتا ہے. اصل اسلام یہ ہے جو محمد کے گھر سے پتا چل رہا. دنیا کو معلوم ہی نہیں. ایک ملا جی ٹوپی لگا کے بیٹھ گئے, انہوں نے جو بتا دیا پوری دنیا نے تالی بجائی, کلیپنگ. کیا ملا جی نے اسلام بتایا ہے؟ ان کو خود نہیں معلوم اسلام ہے کیا چیز. اورنگزیب, احمد شاہ ابدالی, یہ حکمراں ہیں, یہ نمونہ عمل نہیں ہے. آپ سب بادشاہوں کو نمونہ عمل بنائیں گے تو کیا نتیجہ نکلے گا؟ ٹھیک ہے بادشاہ تھے, جلال الدین محمد اکبر کے دربار میں بولی جانے والی زبان قرآن تھوڑی ہے. رضیہ سلطان اگر تلوار اٹھا لیں گے تو جنگ آزادی میں آپ کو سیلوٹ, مگر یہ اٹھتے ہوئی تلوار اسلام کی راہ میں جہاد نہیں ہے. دنیا اس بات کو کب سمجھے گی کہ اہل بیت کا کردار اسلام ہے؟ مذہب کو اہل بیت کے آئینے میں دیکھیے, شراب پینے والوں کے آئینے میں نہ دیکھیے. ایسے کردار کو نمونہ عمل نہ بنائیے جن کا کیریکٹر پیپر ویٹ رکھ کے پڑھا جاتا ہو. پتہ چلا ہوا چل گئی, پنے اڑ گئے تو بڑی شرمندگی ہو جائے گی. صلوات بر محمد. ایک ایسی ذات بی بی فاطمہ الزہرا کی جہاں غرور نہیں ہے. اب وہ آئیے, چھوٹے لوگ ہوتے ہیں برابری بات کرتے, میرے شادی میں آئیے گا. اچھا علی سے پوچھ کے بتائیں گے. حضرت علی رسول خدا کے پاس, بی بی علی سے پوچھ رہے, قاری صاحب جب آپ جانا چاہتی ہیں, پہلی بات جب رسول خدا نے کہہ دیا بات ختم ہو جاتی ہے. بھائی جانا نا, بات ختم ہو گئی وہاں پہ, اب کچھ نہیں. نہیں علی سے پوچھ, کاہے کے لیے علی سے پوچھ لیں؟ رسول اللہ بتا رہے میں بیٹی کی شادی کر چکا ہوں. باپ کو بیٹی رخصت کرنے کے بعد باپ نہیں بننا چاہیے. صلوات بر محمد. یہ تو سنت رسول ہے نا. کہتے اے علی ہم نے فاطمہ سے کہہ دیا, تو رسول کیا حضرت علی منع کرتے؟ کہتے جو آپ نے کہہ دیا بات ختم ہو گئی, لیکن پھر بھی علی سے پوچھو کیونکہ وہ شوہر ہے. رسول اللہ بتانا چاہ رہے ہیں شادی کے بعد میاں بیوی میں دخل اندازی نہ کرو تاکہ ان کے گھر خراب نہ ہو. ہاں کبھی کبھی زیادہ عقل مند ماں باپ اولادوں کے گھر برباد کر دیتے ہیں. بہرحال اس چیز کا بڑے ہیں, بڑوں کی عزت سر آنکھوں پر. پوچھا ان کا آپ جانا چاہیں, کہ یا علی آپ جانتے ہیں کیسے حالات ہیں, وہ کیوں بلانے آئی ہے؟ کہ آپ خاتون جنت ہیں, آپ کے لیے کیا مشکل, منگا لیجئے جنت کا, لیجئے آگا صاحب جنت کے کپڑے, جنت کے زیور. اب شہزادی کونین یعنی وہ ذات جو رسالت اور امامت کو جوڑ رہی ہو, جس کی وجہ سے مصطفیٰ اور علی پیدا کیے گئے ہوں, وہ جائے گی تو حسن و جمال اور نور کی کیا کیفیت ہوگی؟ سب مر گئے صاحب, مر گئے, مرنا تھا ہی صاحب. ایک جھلک دیکھی تھی, موسیٰ بے ہوش ہو گئے تھے طور پہ, یہ یہودہ نے بچیں گی صاحب, مر گئی صاحب. اچھا پھر خیر دعا ہوئی, توبہ تلّہ جو بھی ہوا اس زمانے میں, سب تو آنکھ مل مل کے تھوڑی دیر کے بعد اڑ گئی, بے ہوشی دور ہوئی, بی پی نارمل ہوا, دلہن غریب نہیں اٹھی.
اب کیا ہوگا صاحب؟ تو اگر ہم ہوتے وہاں پہ تو کہتے اب کیا کیا جائے بھائی، قسمت میں یہی لکھا تھا، صبر کرو، کیا کرو گے، کیا بات ہے، یہی ہوتا ہے. اچھا بیوی، ہاں دیکھیں صاحب جملہ، بیوی ہوتی ہے شوہر کی نصف ایمان، یعنی آدھی ایمان، 50-50 برابر سے، ٹھیک ہے صاحب. حضرت علی کون؟ کل ایمان. بی بی زہرا کل ایمان کا نصف ایمان. تو جتنے کمال اور فضائل مولائے کائنات کے اندر ہیں اتنے ہی ہونے چاہیے بی بی زہرا میں بھی. اگر نہیں ہے تو پھر یہ نصف ایمان نہیں ہو سکتی. مولا علی نے ٹھوکر مار کے مردہ زندہ کیا، تو چلیے آپ بھی زندہ کریے. اب شہزادی کیا وہاں جائے دلہن کے پاس، ایک آدھ ٹھوکر مارے، چلو اٹھو. لیکن زہرا نے ٹھوکر نہیں ماری. کیا کیا؟ کہ صاحب 2 رکعت نماز پڑھی. اب 2 رکعت نماز بغیر مصلی بچھائے تو پڑھ نہیں دیں گے. ہاں بی بی زہرا کیا ایسا کوئی کانسیپٹ نہیں تھا کہ کچھ بھی بچھا کے کدھر بھی کھڑے ہو جاؤ. صلوات بر محمد. سب ہوتا ہے. اب یہودی کے گھر میں مصلی نہیں ہوگا، اس کے معنی مصلی اپنے گھر سے منگوایا ہوگا. سب نے دیکھا مصطفیٰ کی بیٹی یہودی کے گھر میں مصلی منگوا رہی ہے. قبلہ رخ بچھایا، 2 رکعت نماز پڑھی. ہم نے کہا شہزادی آپ کو نماز پڑھنے کی کیا ضرورت تھی، آپ مرضی خدا کے مالک کی شریک حیات ہیں. کہ بے شک ہم چاہ لیں وہی بہت ہے، لیکن زمانے کو قوت جانماز بھی تو بتانی ہے. مصلی کی طاقت کون بتائے گا؟ کر دیا زندہ. یہ اسلام پھیلانے کا طریقہ ہے آل محمد کا. بی بی زہرا نے تلوار نہیں چلائی ہے، کسی پہ گرم پانی یا تیزاب نہیں پھینکا ہے، کردار پیش کیا ہے. ایسی بیٹی، ایسی شریکہ ہے، ایسی ماں جو زینب جیسی بیٹیوں کی پرورش کر رہی ہو، ام کلثوم کی پرورش کر رہی ہو بی بی زہرا، حسن اور حسین کی پرورش کری. اور کس کس موقع پہ اپنی ماں خدیجہ کو یاد کیا ہوگا. دیکھیں ایک وقت ہوتا ہے جب آدمی اپنی شکایتیں سب سے کرتا، ہم بھوکے ہیں، تم نے ہمیں کھانا نہیں دیا، ہم پیاسے بیٹھے تھے، پانی نہیں پلایا تھا. لیکن ایک وقت آتا ہے جب وہ شکایتیں نہیں کرتا، یہ دیکھتا ہے کس کو شکایت ہے. ایک وقت آدمی اس عمر پر آ جاتا ہے یا ذمہ داریاں اس مقام پہ لے آتی ہیں کہ پھر اگر بوٹل پانی کی ہوتی ہے تو کہتا ہے یہ آپ پیجئے، بیٹا تم پیو، اور چھوٹا والے اس کو تھوڑی سی پلاؤ. اور لگے ابا آپ نے کہا ہم پی چکے، جبکہ خود پیاسے تھے. غور فرما رہی ذمہ داریاں آدمی کو کہاں پہ لے جاتی ہیں. بی بی زہرا خدیجہ کی زندگی تک اماں کھانا، ہاں میرے لال، اماں یہ ہاں. لیکن وفات خدیجہ کے بعد اب زہرا دوسری منزل پہ آ چکی ہیں. اب حسنین کو پانی پلا رہی ہیں، اپنی پیاس بھول چکی ہیں. علی کے آگے تو خشک جو کی روٹیاں رکھ دی نمک کے ساتھ، لیکن کسی مورخ کی اتنی ہمت نہ ہوئی کہ بڑھ کے پوچھے نبی کی بیٹی 1-2 لقمے تم نے کھائے ہیں کہ نہیں کھائے. جس کے بچے فاقے کر رہے ہوں تو اس بیوی نے کبھی فاقہ کیا. اور حضور اپنی کم علمی کا مکمل اعتراف کر کے کہہ رہا ہوں مذہب بدل دوں گا کوئی ثابت کرے کہ فاطمہ نے کبھی علی سے شکوہ کیا کہ بچے بھوکے ہیں، آج ہم نے کھانا نہیں کھایا، آج بڑی تکلیف ہے، کوئی دکھائے بی بی زہرا نے شکوہ کیا ہو. ہمیشہ مسکرا کے ملی ابل حسن. اچھا جسے پوچھا بی بی آپ کبھی فرمائش نہیں کرتی ہیں؟ کہ نہیں کرتی ہوں. کیوں؟ کہ آپ نے موقع ہی نہیں دیا، کچھ کمی نہیں چھوڑی. کیا فرمائش کریں؟ جو دل چاہتا اس سے پہلے آپ پیش کر دیتے ہیں. فرمائش نہ کرنے کی دوسری اہم وجہ کہیں ایسا نہ ہو کہ میرا شوہر پوری نہ کر پائے اور اسے تکلیف ہو. دیکھیں یہ بیوی کی ذمہ داریاں ہیں. آگے شوہر، زندگی میں ایک انار کی فرمائش، محنت کرنے کے بعد لے کے آیا، راستے میں ایک مریض دکھ گیا، پریشان حال. ارے ہم نے کہا مولا گھر چلیے، کہاں اس کو کھلائے پلائیں گے؟ شاید جناب امیر جواب دیں مشکل کشا خدا نے بنایا ہے، سقیفہ میں نہیں بنا ہوں. ذمہ داری ہے مشکل کشائی کرنا. کیا حال ہے؟ انار مل جائے. زندگی میں پہلی بار شریک حیات نے فرمائش کری
مشکل سے ایک انار ملا یہ بھی مانگ رہا ہے، کیا کرے گا؟ حلال مشکلات. دنیا کہتی ہے علی سے مانگنا چاہیے کہ نہیں مانگنا چاہیے؟ حلال مشکلات وہی ہے جو مشکلوں کو دور کر دے. آدھا دے دیا، ہم نے کہا مولا آدھا بچا لیجئے. اس نے کہا کاش آدھا اور مل جائے. ہم نے کہا اپنی شریک حیات کے لیے نہیں لے جائیں گے کہ وحدانیت کے بھرم کو علی بچا رہا ہے. پورا بھی دے دیا، چلے گئے. ہم نے کہا شریک حیات کو کیا منہ دکھائیں گے اور کیا جواب دیں گے؟ حالانکہ زہرا شکوہ نہیں کرے گی. تو شاید علی جواب دیں ہم نے جس کی وحدانیت کو بچانے کے لیے خیرات کی ہے، میری امامت کو بچانا اس کی ذمہ داری ہے. اس کو کہتے ہیں اللہ پر یقین و بھروسہ. یا آل محمد کے علاوہ کہیں اور دکھنے والا نہیں ہے. اور آگے بڑھیے، بس ختم کر دی میں نے دعا میرے عزیزوں. چند جملے اور سن لیجئے. ایسی شریک حیات، جی ایسی شریک حیات، ایسی ماں، ایسی بیٹی. دیکھیے اللہ کے یہاں ایک سسٹم ہے. ایسا نہیں ہے کہ باپ مر گئے اور معاملہ فراموش. حالانکہ کل مجھے سیوم کی مجلس سلیم صاحب کی یہاں خطاب فرمانی ہے شب میں. ایسا نہیں ہے کہ ماں باپ مر گئے اور معاملہ ختم. ہاں، ماں باپ کے مرنے کے بعد بھی ورثاء کی ذمہ داریاں ہیں. جیسے ابھی میرے شفیق چچا نے اپنے بیان میں کہا تھا کہ صاحب ہمارے ماشاءاللہ 40واں 1 لاکھ کا ہوتا ہے، مولا نے نوازا ہے 2 لاکھ کا کیجئے. مولا نے آپ کو نوازا ہے 5 لاکھ کا ابا کے نام پہ کیجئے، اماں کے نام پہ کیجئے. آپ کے ماں باپ ہیں، حق ہے آپ کے اوپر ان کا، آپ کریں. آپ نہیں کریں گے تو کون کرے گا؟ لیکن جائیداد بانٹنے سے پہلے واجبات ان کی ادا کر دیجئے. جو بھی ان کے واجبات باقی ہیں. دیکھیں نماز واجب ہے، اگر نماز قضا ہے تو اسے جوڑ لیجئے. جتنے دن کی قضا ہے وہ پڑھوا دیجئے، خود پڑھ لیجئے. خود نہیں پڑھ سکتے اجرت دے کے اجارے پر پڑھوا دیں. روزے قضا ہیں تو جتنے واجب ہیں وہ رکھوا دیجئے. اگر مستطیع تھے اور حج رہ گیا ہے تو اس کو ادا کروا دیجئے. یہ اس کی ذمہ داری ہے کہ جو اولاد ہے. یہ واجب فرائض انجام دینا ہر ایک کی ذمہ داری ہے. اور یقین مانے کہ اگر آج کسی کے لیے ہم کریں گے تو کل ہمارے لیے کوئی اور کرے گا. جیسے بی بی زہرا نے اپنی وصیت میں مولا کائنات سے کہا کہ یا علی مجھے نماز شب میں فراموش نہ کرنا. خاتون جنت جس کے صدقے میں دنیا پیدا ہوئی ہے اس کو ضرورت کیا ہے ہماری دعا کی؟ کیا ضرورت ہے؟ ارے ان کی محبت پہ جنت ملنی ہے، ان کی دشمنی، ان کی عداوت میں جہنم ملے گی. تو ہم نے کہا بی بی پھر آپ کیوں کہہ رہی ہیں؟ کہ یہ تمہارے لیے کہا ہے. ایک مرنے والے کو کتنی ضرورت ہوتی ہے. یا علی میری قبر پہ سرہانے تلاوت قرآن کرتے رہنا. وصیت بی بی زہرا کی. ہم نے کہا آپ کو کیا ضرورت ہے؟ آپ کے گھر میں قرآن اترا، آپ کے بچوں کے عمل کو قرآن کہتے ہیں، آپ جو بولتی ہیں وہ قرآن ہے. کہ نہیں ہم کو ضرورت نہیں ہے، لیکن سرہانے قبر پہ تلاوت ہو یہ لوگوں کو معلوم ہونا چاہیے ایک مرنے والے کو کتنا فائدہ پہنچتا ہے. یہ بی بی زہرا کے زندگی اور عمل میں ملتا ہے. لیکن آپ تصور کریں ایک ایسی بیٹی جو پھولوں کی طرح شہزادی بن کے رہی ہو، ماں باپ کا انتقال اور اس پہ مصیبت کے پہاڑ توڑ دیے گئے. اچھا اپنے اوپر مصیبتیں ٹوٹے غم نہیں ہے، لیکن اولادوں پر اگر ٹوٹ جائے تو بڑی تکلیف ہوتی ہے. میں آپ کو کچھ ماں اور کچھ بچے دکھا رہا ہوں. ایک ماں زہرا، انشاءاللہ آپ گریہ کریں گے. میں زہرا کے بعد کی کچھ مائیں آپ کو دکھاتا ہوں. ایک ماں کا نام ہے زینب جس کی پرورش زہرا نے کی. زینب نے اپنے دونوں بچوں کو راہ خدا میں قربان کر دیا. دیکھیں کہہ دینا بہت آسان ہے، لیکن اولاد کی میت پر ماں باپ کا آنا، یہ کوئی ماں باپ کے دل سے پوچھے. ایک روایت ملتی ہے جس وقت جناب اون و محمد کے جنازے لا کے رکھے گئے ہیں تو کسی نے بی بی زینب سے کہا کہ شہزادی چھوٹے شہزادے کے ہونٹ ہل رہے ہیں، شاید کچھ کہنا چاہتا ہے. بی بی زینب دونوں کے درمیان میں بیٹھی اور اپنے کان کو بچے کے ہونٹ تک لے گئی.
تو ہلکی ہلکی آواز میں کہتا اماں ہم فرات کے کنارے تو گئے تھے لیکن پانی نہیں پیا تھا. اللہ. دوسری ماں آپ کو دکھاؤں, ایک ماں بچے سے کتنی محبت کر, دوسری ماں آپ کو دکھاؤں میں روایت میں کہ حسین در خیمہ پہ کھڑے ہوئے اور یوم عاشورہ آپ اعمال عاشورہ میں عمل کرتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون رضن بقضاء و تسلیم اللہ. 6 مہینے کی میت ہاتھوں میں ہے, کبھی آگے بڑھتے ہیں کبھی پیچھے ہٹتے ہیں. ایک ماں سامنے آئی تو حسین نے سوال کیا رباب میں کون ہوں؟ کہا آپ میرے والی و وارث اور امام وقت حجت خدا. کہ رباب پھر حجت خدا تمہیں حکم دیتا ہے کہ صبر کرنا, اور یہ کہہ کے 6 مہینے کے جنازے کو ماں کی آغوش میں ڈال دیا. اللہ اکبر. خدا کسی ماں کا وہ امتحان نہ لے جو حسین نے رباب کا لیا. تیسری ماں آپ کو دکھاؤں, ختم دعا. جناب علی اکبر کا جنازہ آیا اور بیویوں نے تھوڑی دیر کے بعد دیکھا کہ ام لیلہ نہیں ہے, تو بی بی زینب نے جناب فضہ سے کہا اماں فضہ بھابی لیلہ کو لے آئیے, شاید انہیں خبر نہیں ہے کیا کہ اکبر کا جنازہ آ گیا. فضہ نے جھکی ہوئی کمر پہ ہاتھ رکھا اور اپنے وفاداری کا ثبوت دیتے ہوئے ام لیلہ کے خیمے میں داخل ہوئی. دیکھا بی بی لیلہ خیمے کی اس دیوار پہ ٹکراتی ہے, اس دیوار پہ ٹکراتی ہے. جواب دیا بی بی لیلہ کیا آپ کو خبر نہیں ہے اکبر آ گئے؟ کہ اماں فضہ بہت اچھا کیا کہ تم آ گئی, جب سے شہادت کی خبر سنی آنکھوں کا نور چلا گیا, کچھ نظر نہیں آتا, کبھی یہ دیوار کبھی وہ دیوار. فضہ نے ہاتھ پکڑ کے ام لیلہ کو پہنچایا, میں لے چلوں آپ کو ایک آخری ماں کی طرف کہ جہاں ماں کو کفن میں لپیٹ دیا گیا. اللہ اکبر. آپ کی آوازیں گریہ بلند ہے, خدا کوئی غم نہ دے سوائے غم آل محمد کے. روایت کہتی ہے کہ شہزادی کا پہلو شکستہ تھا اور ظالم نے دروازہ گرایا تھا نا, کیل پیوست ہو گئی تھی. علماء بیان فرماتے ہیں کہ روز محشر ایک بی بی بارگاہ خدا بندی میں فریاد کرتی ہوئی آئے گی. جانتے ہیں وہ کون بی بی ہے؟ وہ بی بی زینب نہیں ہے, نہ وہ بی بی زہرا ہیں. اس بی بی کا نام علماء نے خدیجہ لکھا. کہ خدیجہ آئے گی, ایک ہاتھ میں محسن کا جنازہ ہوگا, ایک ہاتھ میں علی اصغر کی میت ہوگی, اور کہے گی پالنے والے. اللہ اکبر. روایت کہتی ہے شہزادی پہلو شکستہ ہونے کے بعد عبادت الہی جب مصلی پہ کرتی تھی اور مولائے کائنات گھر میں داخل ہوتے تھے تب نماز نہیں پڑھتی تھی. تو ایک دن کنیز نے پوچھا کہ بی بی جب مولا گھر میں آتے ہیں مصلی کیوں چھوڑ دیتی ہیں؟ تو کہا علی دیکھیں گے پہلو شکستہ, ایک ہاتھ نہیں اٹھے گا, تو جب ایک ہاتھ سے میں تکبیر کہوں گی تو علی پوچھیں گے کہ زہرا تو مجھے بتانا پڑے گا, اور غیرت زہرا گوارا نہیں کرتی ہے کہ علی کو تکلیف ہو. روایت کہتی ہے بی بی دیوار پہ ہاتھ رکھ رکھ کے مصلی تک پہنچ جاتی تھی, لیکن آخری رات جب شہادت ہونی ہے اتنی تاب نہیں بچی کہ بیٹھ پائیں. آج علی کے زانو پہ سر رکھ کے لیٹی رہی, اور وقت فجر جب زہرا کی آنکھ لگی مولا مسجد گئے, پلٹ کے آئے دیکھا گھر صاف ہے, کھانا بنا ہوا ہے, کپڑے دھلے ہیں. مولا کائنات نماز فجر کے بعد روضہ رسول پہ جاتے تھے, آج نہیں گئے کیونکہ زہرا کی طبیعت نہیں ٹھیک تھی نا. کبھی بھی یہ کب میں نے کر لیا کہ زہرا اتنی علیل ہونے کے بعد آپ سے اٹھا نہیں جا رہا ہے. کابل حسن آپ کو معلوم ہے آپ کے مسجد جانے کے بعد خواب میں بابا مصطفیٰ آئے تھے,
اور تنہا نہیں آئے تھے، اماں خدیجہ بھی آئی تھی اور مجھ سے کہا بیٹا زہرا ہم تمہیں لینے آئے ہیں. تو یا علی دیکھو میں نے گھر صاف کر دیا ہے، یا علی کپڑے دھو دیے بچوں کے لیے اور کھانا بنا دیا. جانتے کیوں؟ میرے غم میں بچے بھوکے نہ رہ جائیں. اللہ زہرا کو حسنین کی بھوک کا کتنا خیال تھا کربلا میں جب یہی بچے الاتش کے. وصیتیں یا علی میرے بعد اگر ان بچوں سے کوئی خطا ہو جائے تو بن ماں کا سمجھ کے معاف کر دو. یا علی یہ میرا بیٹا حسین ہے نا، رات میں اکثر اٹھ کے پانی مانگتا، خیال رکھیے گا حسین پیاسا نہ رہ جائے. مولا کائنات بی بی زہرا کی لحد کے سرانے تلاوت قرآن کر رہے ہیں کہ لحد تھر تھرائی، ایک آواز آئی ابو الحسن میری قبر کو چھوڑو. بی بی کیوں؟ تو حسین پانی مانگ رہا، زہرا کو گوارا نہیں. اللہ اکبر. بی بی زہرا کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے. کہا ابو الحسن میرے بچے کا شہزادی آپ تو جانتی ہیں روضہ رسول پہ ہوں گے. کہا اچھا میں ان کو بلا کے لاتا ہوں. مولا کائنات کے گھر کے دو دروازے جو علماء بیان فرماتے ہیں، ادھر سے جناب امیر نکلے روضہ رسول پر پہنچے، سلام کیا، جواب سلام یا ابو الحسن آج میرے روضے پہ نہ ٹھہرو، جلدی گھر پہنچو، حسین کو تمہاری ضرورت ہے. ادھر حسین گھر میں داخل ہوئے. اما فضا مولا اما فضا یہ بتاؤ کہ کیا ہے، سب خیریت؟ کہ مولا کیوں آج آپ جلدی بھی آ گئے، آپ تو روزے رسول پہ تھے. کہ کیا بتائیں؟ نانا کو سلام کیا، جواب سلام ملا اور نانا نے کہا حسین جلدی گھر جاؤ، اماں کو تمہاری ضرورت ہے. لیجئے فضا نے اشارہ کیا، حسین اندر داخل ہوئے. حسن ماں کے قدموں پہ ہے، حسین ماں کے سینے پر رو رہے ہیں. علی نے دو جملے سن لیجئے، ختم دعا. جانتے ہیں جب کسی کا انتقال ہوتا ہے تو محلے والے رشتہ دار سب کو خبر کر دیتے ہیں. کبھی آپ نے کسی کو دیکھا ہو کہ جس بچے کی ماں دنیا کو چھوڑ کر چلی گئی، وہ بچپنے کے عالم میں خود باہر نکلا ہو اور کسی شفیق کو پکڑ کے کہے گھر چلیے اماں نے دنیا. اللہ نے غربت حسن سلمان فارسی کے قریب گئے کہ چچا سلمان بابا بلا رہے، اماں دنیا سے چلے گئے. جنازہ تیار ہوا، بچے رخصت ہو رہے، حسین کنارے کھڑے ہوئے. مولا کائنات نے دیکھا میرے لال اماں کا آخری دیدار. حسین کے کچھ سوال. بابا ایک سوال پوچھو میرے لال. بابا یہ بتاؤ میں افضل ہوں کہ عیسیٰ؟ حسین نے کہا میرے لال تم افضل ہو. کہ بابا یہ بتاؤ میری ماں افضل ہے کہ مریم؟ کہ بیٹا تیری ماں افضل ہے. کہ بابا آپ ہی تو کہتے ہیں کہ جب مریم نے دنیا کو چھوڑا تھا تو عیسیٰ کو دونوں ہاتھ پھیلا کے بلایا. میں بڑی دیر سے انتظار کر رہا ہوں، اماں بلائے، اماں بلائے. بابا اماں بلاتی نہیں، بندے کفن ٹوٹے تو ہاتھ بلند ہوئے، آ میرے لال. حسین آگے گئے، ہاتھوں کا پیالہ بنایا، ماں کے چہرے کو درمیان میں لیا، فلک پیر کی طرف دیکھا، پالنے والے آج حسین غریب ہو گیا. واہ غربتا، واہ مصیبتا. السلام علی من جعله الله شفاعا في تربته. السلام علی
السماوات تحت قبته السلام على من دفنه أهل القرى